اسی مقام پر تشریف رکھیں بیٹھ جائیں اور یہ الوداعی پرشاد ہے، لہذا آپ سب سے التماس سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اسی مقام پر تشریف رکھیں۔ اور ابھی آپ نے قیامت کا منظر جس کی زیارت کی ہے، آقا زادیوں کا 11 محرم کا مقعد کربلا سے گزرنا، خون کیا صورتیں بھی گزرے، رہے جو اپنی برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آئے ہوئے تمام زائرین و مومنین کا
منتظمین کی جانب سے جنرل اصغر یا ندیم احمد آئے ہوئے تمام زائرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئے. کمیوں کے لیے گستاخی کے لیے معافی معذرت. انشاءاللہ آئندہ سال سے بہتر انداز میں عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہوگا. لیجیے یہ لمحہ ہے الوداعی پرسے کا جسے ہم الوداعی تقریر کہہ سکتے ہیں. الوداعی تقریر کے لیے نہایت ہی ادب و احترام سے گزارش کرنے جا رہا ہوں خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین عالی جناب مولانا حیدر مولائی صاحب قبلہ کی خدمت میں جو مصائب سرکار عبداللہ غریب زہرا مظلوم کربلا بیان کرنے جا رہے ہیں. میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات رضا خانہ میں کافی جگہ ہے مومنین کرام اگر آنا چاہتے ہیں تو جلد سے جلد تشریف لے آئیں. بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اس پورے اہتمام کی قبولیت کے لیے. میں دعا گو خلیفہ کائنات اس بستی کے تمام مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے. کیا سلیقہ سکھایا ہے اور یہ سامان اعضا ہے. آپ سب چلے جائیں گے تو دیکھیے گا یہ جہاں وہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے شہزادی بہت نہیں ادا کر سکتے. ہم بڑے تمام میں کوتاہیاں نہیں ہوں گی. معصومہ آپ کے اس قدر کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے. آپ کے بزرگوں کا خانہ سروں پر سلامت رکھے. آئیے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا حیدر مولائی صاحب قبلہ کی خدمت میں جو مصائب سرکار سید الشہداء غریب کربلا مظلوم کربلا بیان کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین. اما بعد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. حضرت سید الشہداء وہ وقت آ گیا کہ پوری رات آنے کے لیے پرسیوں میں مکتب میں گزار دی. روتے رہے رات بھر کرتے رہے گریہ کرتے رہے اور وہ صبح نمودار ہو گئی کہ جو باقر کی یتیمی کی پہلی صبح ہے. تم رات بھر اسے روتے رہے کہ جب 40 سال تک خون روتا رہا. اس کی آنکھوں سے خون کا بار بار ایک ایسا سلسلہ تھا کہ جو آنسوؤں کی شکل میں ٹپکتا تھا اور وہ ہائے بابا کہہ کے رو دیا کرتا تھا. میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو مسلسل رات بھر امام سید سجاد کا ماتم کرتے رہے. اس کا ماتم کرتے رہے جو سید الساجدین ہے. اس کا ماتم کرتے رہے جو زین العابدین ہے. اس کا ماتم کرتے رہے جو 40 سال تک خون روتا رہا. اس کا ماتم کرتے رہے کہ جس نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ہاں لیکن تم رات بھر روتے روتے تھک گئے ہوں گے. ہاں تھکن کا احساس ہو رہا ہوگا. اگر تھکن کا احساس ہو تو گھبرانا نہیں. اس لیے کہ سجاد کی غربت کو یاد کر لینا. وہ 40 سال تک رو کے نہیں تھکا. ہر جب بھی آپ رو رہے ہیں میں مسائل پڑھ رہا ہوں آپ گریہ کر رہے ہیں لیکن سجاد کے سامنے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کوئی جوان جب گزرتا تھا سجاد ہائے علی اکبر کہہ کے رونے لگتے تھے. کسی شیرخوار بچے کو دیکھتے تھے ہائے علی اصغر کہہ کے رونے لگتے تھے. ہاں اگر کسی دمبے کو ذبح ہوتے دیکھتے تھے تو ایک سوال کرتے تھے قصاب سے کہتے تھے اے بھائی کیا تو نے اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کرتا تھا مولا ہاں ہم پہلے پانی پلاتے ہیں اس کے بعد ذبح کرتے ہیں. پھر کربلا کی طرف رخ کر کے سجاد کہتے تھے ہائے بابا آپ کی غربت ارے امت لے
سا شہید کر دیا. ہاں سید سجاد کو رونے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں تھک رہے ہو لیکن تھکنا نہیں، اس لیے کہ جو جنت البقیع سے اپنی ٹوٹی ہوئی بستیوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی بستی میں کل رات آئی تھی وہ ابھی تک اس مجلس میں موجود ہے، ابھی تک اس پرسے میں موجود ہے. اور یاد رکھنا فاطمہ زہرا اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے اپنے باپ نبی سے کچھ نہیں مانگا، علی سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن ہائے رے فاطمہ تیرا مقدر ارے اپنے لال کے عزاداروں سے آنسو لینے آتی ہے اور کہتی ہے عزاداروں ارے اپنے آنسو میرے رومال میں دے دو، تمہارے آنسو میرے حسین کے زخموں کا برابر. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، رونا رونا. اور یہ انودائی تقریر ہے. ہاں اب وہ وقت آ گیا کہ اہل بیت تمہاری بستی میں مہمان تھے، ہاں رخصت ہونے والے ہیں، رونا. اور یہ سوچ کے رونا کہ اس بیمار کو رونے آئے ہیں کہ جس کی امامت کا پہلا لمحہ عاشور سے شروع ہوتا ہے، جہاں حسین کے امتحانات تمام ہوتے ہیں وہاں سے سجاد کے امتحانات شروع ہوتے ہیں. جانتے سجاد کی غربت پہ اگر رونے آئے ہو تو امام سید سجاد کو رو لینا، اور جب تم رونا اور تمہارے اوپر گریے کی کیفیت طاری ہو تو اپنے ان کانوں کو ذرا مدینے کی طرف لے جانا اور سوچنا کہ مدینے سے باقر کے رونے کی صدائیں آ رہی ہے. باقر آج طرف کے کہہ رہے ہیں بابا میں یتیم ہو گیا. سجاد کی غربت ہاں شام غریبہ میں سید سجاد نے جیسے ہی آنکھوں کو کھولا کیا دیکھا کہ پھوپھی زینب شانہ ہلا کے کہہ رہی ہے سجاد بیٹا اتنا بتا کہ بغیر چادر کے خیموں میں چل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکل جائے. ارے سید سجاد نے پہلی مرتبہ زینب جیسی غیرت مند پھوپھی کو بغیر چادر کے دیکھا. سجاد نے اپنی تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، سجاد بیٹھ گئے، تلوار کو نیام سے باہر کیا اور ایک جملہ کا یہ نہیں پوچھا جب جناب زینب کو بغیر چادر کے دیکھا کہ پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے. سجاد نے اپنے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کا پھوپھی اماں جزاپا. زینب نے خیمے کا پردہ اٹھا لیا، اے سجاد سامنے دے، سب شہید ہو گئے، نیزوں پہ سر بلند ہو گئے. سجاد نے کہا میرے بابا آئیے وقت آیا، جوان بیٹا موجود، نیزوں پہ سر بلند ہو رہے ہیں، نیزے پہ سر بلند ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج سجاد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ اگر جملہ میں پہنچا سکا تم تک، خدا کی قسم گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، جب اپنے گھروں کو جاؤ گے نا گریہ کرتے ہوئے جاؤ گے، اور جب اپنے گھروں پہ جا کے آرام سے بیٹھو گے اور تمہیں کبھی اگر یہ جملہ یاد آیا تو اپنے دل کے امام باڑے میں حیدر مولائی کے جملے کو سننے کے بعد بہت دیر تک جب یاد آئے گا گریہ کیا کرو گے. جانتے وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ سید سجاد سے جب پوچھا جناب زینب نے میرے لال اتنا بتا کہ ہم پردہ کیسے کریں، تو جناب سید سجاد نے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کر لیجئے. کہا بیٹا بالوں کا پردہ کیسے کرے؟ سید سجاد نے کہا ایک ایک بیوی آتی رہے میں خاک کربلا اٹھاتا رہوں گا، بالوں میں ڈالتا رہوں گا، خاک سے بالوں کا پردہ ہوتا رہے گا. ساری بیویاں خیمے سے باہر چلی گئی لیکن ایک 4 سال کی بچی سید سجاد کے سامنے کھڑی رہی. اے بھیا کہا سکینہ سر چلے گئے تم کیوں نہیں نکلی؟ سکینہ نے پلٹ کے کہا بھیا ان سب کے بال اتنے بڑے تھے کہ چہرے کا جو بالیا. اے بھیا میرے بال اتنے چھوٹے ہیں کیسے پردہ کرو؟ سجاد نے کہا سکینہ وقت امتحان. سکینہ وقت امتحان ہے. ہاں شام غریبہ گزر گئی، وہ وقت آ گیا. لیکن 2 ذاتیں ایسی ہیں کہ کربلا میں ہر ذات کے لیے یہ لکھا کہ اس کے اوپر کیا مصیبت گزری. علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، حسین کے جسم کو پامال کیا گیا. یہاں تک خدا سخن نے لکھا ہے کہ 1900 زخم تنے چاک چاک پر.
1963 میں تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خواب پر. ہاں یہ سب لکھا گیا لیکن کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ سجاد کے دوہرے کتنے لگے, سکینہ کو پانی کب ملا. سجاد کو تازیانے کتنے لگے, سکینہ کو پانی کب ملا. جانتے سکینہ کو یوں تو مختصر پانی ملتا تھا لیکن جب سفر میں تھی نا اور سکینہ کو جب پانی کا کوزہ ملا کرتا تھا, جانتے سکینہ کی پیاس کی شدت اتنی کیوں بڑھ گئی تھی کہ سکینہ کے جسم سے ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں آتی تھی, سکینہ کے جسم سے کھال الگ ہو گئی تھی. جانتے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سکینہ نے پھر 7 محرم کے بعد پانی نہیں پیا. سکینہ نے 7 محرم کے بعد پانی نہیں پیا. لوگوں نے جب کسی نے یہاں سے جملہ پڑھا نا تو مومنین بیٹھے تھے, انہی لوگوں کے درمیان سے ایک بزرگ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہونے کے بعد قیامت کا جملہ ہے, روتے رہ جائیں گے, بلکتے رہ جائیں گے. قیامت کا جملہ ہے. جب کسی خطیب نے یہاں سے یہ جملہ پڑھا کہ سکینہ نے پھر پانی نہیں مانگا تو جب خطیب کو جملہ پڑھا ایک بزرگ کھڑا ہوا جس کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سرکار ہم بتائیں کہ سکینہ نے پانی کیوں نہیں مانگا تھا. کہاں بتاؤ کہ سکینہ کی پیاس ختم نہیں ہوئی تھی, سکینہ کی آس ختم ہو گئی تھی. سکینہ کی پیاس ختم نہیں ہوئی تھی, سکینہ کی آس ختم ہو گئی تھی. ارے سکینہ کی آس حضرت عباس ارے فرات پہ شانے کا آگے سو گئے. اور جانتے سکینہ کی اتنی پیاس کی شدت کیوں تھی؟ کیونکہ جب بھی سکینہ کو پانی ملا کرتا تھا اور سفر میں دیکھا کرتی تھی کہ اوپر سے دھوپ پڑ رہی ہے, بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پیروں میں بیڑیاں ہے. سکینہ اپنا پانی لیتی تھی, کبھی سجاد کی ہتھکڑی پہ ڈال لیتی تھی, کبھی بیڑی پہ ڈال لیتی. اے میرے بھیا ارے دودھ کی شدت. خون رونے والا امام, وہ امام جو میلوں اپنے کمر کو جھکا کے چلا. ہاں آپ نے سنا ہے نا کہ سید سجاد اپنی کمر کو جھکا کے میلوں کا سفر طے کیا ہے, سینکڑوں میل کا سفر طے کیا ہے. جانتے 2 وجہ تھی سید سجاد کے سامنے. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ غیرت کی وجہ سے سجاد سر نہیں اٹھاتے تھے. ہاں اب جتنا رونا ہے رو لینا. غیرت کی وجہ سے سجاد سر نہیں اٹھاتے تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ سجاد کے گلے میں توق تھا, اس توق سے ایک زنجیر نکلتی تھی اور وہ زنجیر ایک ننھی سی گردن میں پڑے ہوئے توق سے لپٹ جاتی تھی. اور زنجیر اتنی چھوٹی تھی کہ جب سجاد اپنی کمر کو سیدھا کیا کرتے تھے تو وہ بچہ پنجوں کے بل کھڑا ہو جایا کرتا تھا. ارے کوئی اور نہیں, سجاد کا یتیم باغ ہے. جب سجاد اپنی کمر سیدھی کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بابا میرا دم گھٹ رہا ہے, زنجیر چھوٹی ہے. اے بابا ہمارا دم گھٹ رہا ہے. آئے امام سید سجاد, ہائے مظلوم امام, وہ امام کہ جس نے اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے, اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے کہ جہاں پہ جا کر امتحان حسین تمام ہو گیا وہاں سے سجاد کے امتحان کا آغاز ہوتا ہے. وہاں سے سجاد کے امتحان کا آغاز ہوتا ہے. رونا آخری فطرے ہیں. کچھ جنازے ایسے ہیں کہ جنہیں غسل دینے والے چیخ مار کے روئے. آخری فطرے ہیں جنہیں غسل دینے والے چیخ مار کے روئے. پہلا جنازہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا جنازہ. جب علی نے غسل دیا شہزادی کو تو چیخ مار کے رونے لگی. جب حجرے سے باہر آئے تو جناب سلمان نے دیکھا یہ جملہ کہا, اے علی کہیں شیر بھی اس طرح سے دہاڑے مار کے روتے ہیں, آپ کیوں اس طرح سے رو رہے ہیں؟ جانتے علی نے بیٹھ کے کہا, ارے سلمان قیامت گزر گئی, زہرا نے بتایا نہیں, زہرا کی 4 پسلیاں. زہرا کی 4 پسلیاں. دوسرا جنازہ اس بیوی کا ہے کہ جسے سکینہ کہا جاتا ہے.
ارے سیدہ سکینہ جب جناب زینب نے غسل دیا سکینہ کو تو چیخ مار کے رونے لگی. سید سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں کیا ہوا؟ پلٹ کے کہتی ہے سجاد قیامت گزر گئی. ارے میں سکینہ کے جسم سے کرتا الگ کر دیو، سکینہ کے جسم کی کھا آئے میری بچی کی پیار. تیسرا جنازہ تمہارے ساتویں امام کا جنازہ، تمہارے ساتویں امام کا جنازہ. اور چوتھا جنازہ اس بیمار کا جنازہ، اس بیمار کا جنازہ. جب امام محمد باقر نے غسل دیا تھا امام سید سجاد کو، اور سید سجاد کو جب کروٹ دلائی تو محمد باقر چیخ مار کے رونے لگے. کسی نے سوال کیا مولا اس طرح سے تڑپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ ارے سید محمد باقر نے اپنے سر کو پیٹ لیا اور ایک جملہ کا ارے ذرا انصاف کو کر، ارے میرے بابا کی پشت میں آج بھی دروں کے نہیں جا، آئے میرے بابا کربلا سے شام تک درے کھاتے رہے. جب سید سجاد سے منہال نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ سید سجاد نے دو جملے کہے، منہال ہمیں دو چیزوں نے بہت رلایا، آخری فکرے ہیں اگلے سال جو زندہ رہے گا وہی ہوگا. آخری فکرے ہیں حسین کی اجڑی ہوئی ماں کو پرسا دیتا ہوں، اس کے بیمار پوتے کا پرسا دیتا ہوں. سنیں گے سید سجاد جب منہال نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری؟ منہال سے فرماتے منہال دو مقامات پر، ایک تو ہمیں شام میں بہت رکایا ہے، ایک تو ہمیں شام میں رکایا ہے، اور دوسرا میری بہن سکینہ کے سوالوں میں رلایا ہے. کہ مولا سکینہ کیا سوال کرتی تھی؟ کہ سن ایک دن قید خانے میں رات کا وقت تھا، سکینہ آئی میری بیڑیوں کو ہلایا، ہلا کے مجھے لگا بھیا آنکھیں کھولو. میں نے اٹھ کے دیکھا، میں نے کہا سکینہ رات میں تڑپ کے سوال کرنے کا کیا سبب ہے؟ پلٹ کے ہاتھ جوڑ کے ننھے ہاتھ جوڑ کے 4 سالہ سکینہ کہتی ہے بھیا آج بہن بن کے سوال نہیں کر رہی ہوں، ایک سوالی بن کے سوال کر رہی ہوں. کہ بہن کیا ہوا؟ پلٹ کے کہتے بھیا میں نے آج خواب دیکھا ہے، بھیا آج میری آنکھ لگ گئی تھی، بھیا آج میں سو گئی تھی. کہ سکینہ سونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھیا ارے میں شام غریبہ سے لے کر اب تک سو نہیں پائی ہوں. کہ سکینہ سوتی کیوں نہیں ہے؟ کہ جب بھی سونا چاہتی ہوں آنکھیں بند کرتی ہوں بھیا ایسا لگتا جیسے شمر تماچے مار رہے ہیں، اے بھیا میری آنکھ کھل جاتی ہے، اے بھیا میری آنکھ کھل جاتی ہے. سکینہ کیا دیکھا؟ کہ بھیا آج میرے خواب میں بابا آئے تھے. بس سید سجاد نے اتنا سنا ہاتھوں کی بیڑیوں کو ہاتھوں کی زنجیروں کو اور پیروں کی بیڑیوں کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد سجاد سکینہ کے سامنے بیٹھ گئے. اچھا سکینہ بابا آئے تھے، امام ہے نا، جانتے ہیں کہ اگر امام خواب میں آتا ہے تو امام ہی ہوتا ہے. اور سید سجاد نے کہا اچھا سکینہ کیا کہہ رہے تھے بابا؟ پلٹ کے سکینہ کہتی ہے بابا بھیا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سکینہ ہم تم سے بہت جلدی ملاقات کرنے والے ہیں، یہ سکینہ بہت جلد ملنے والی ہو. کہا اچھا سکینہ اور کیا کہا؟ کہا سکینہ ہم تمہیں بہت جلد لینے آنے والے ہیں. اتنا کہہ کے تڑپ کے رونے لگی اور سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب قیامت کا جملہ تھا تڑپ کے کہتی ہے بھیا میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، لیکن بھیا میری ایک وصیت ہے. کہ بہن کیا؟ کہ بھیا جب میں مر جاؤں تو مجھے نم زمین میں دفن کرنا. اے بھیا میری وصیت ہے. سکینہ اتنی پیاسی ہے کہ مرنے کے بعد السلام علیکم یا عبداللہ وعلى أرواح الذين لم يفرقوا عليك
مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر لحظة من زيارتكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا انيس النفوس. السلام عليك يا سلطان عرب الولجد. السلام عليك يا مولاي يا ابا الحسن ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب العزر والزمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مثل الإيمان أجل الله تعالى فرجا وسأل الله تعالى مخرجا وزهورا وجعلنا من أنصارك وأمارك ورحمة الله